अच्छा और रोल मॉडल ब्यूरोक्रेट कौन सा हो सकता है, उसके अंदर क्या सलाहियतें होनी चाहिए। जो रूल्स पॉलिसीज के अलावा ह्यूमन बीइंग इंसानों का भी ख्याल रखते थे, जो कि बेसिकली असूलन हर ब्यूरोक्रेट और सिविल सर्वेंट को होना चाहिए। सर, ये मैंने तमहीद एक बनाई, शायद जो मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं ये मेरा आखिरी क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम शुरू यहां से करें कि जब हम इस कंपैरिजन में जा रहे हैं और इस डिबेट में जा रहे हैं कि एक अच्छा और रोल मॉडल ब्यूरोक्रेट कौन सा हो सकता है, उसके अंदर क्या सलाहियतें होनी चाहिए, उसका कंडक्ट किस तरह का होना चाहिए, व्हाट मेक्स हिम दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मुझे कोई एक दो नाम बता दें या तीन नाम बता दें। आपने जिक्र किया है दो तीन का, कि दो तीन का जिक्र करें जो लोगों को पता चले कि ऐसे ब्यूरोक्रेट भी थे और हमारी जो गुफ्तगू है, डिबेट है, वो भी हम रिलेट कर सके उनसे। अब देखें, किसे मालूम नहीं कि जैसे आपने तमहीद में कहा कि ब्यूरोक्रेसी डिक्लाइन जवाल पजीर है, इसमें दूसरी राय अलमास साहब नहीं है। ठीक, आपके मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने ये पिन पॉइंट किया है कि ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की जवाल पजीर है, इसमें कोई शक नहीं है, दूसरी बात ही नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क में इतने इतने अच्छे ब्यूरोक्रेट थे, अफसरान थे, कि बस अब अफसोस तो लगता है उनका जिक्र करते हुए कि वो किस्सा पारीना हो गए। मसलन मैं एक का नाम ले लूं जिसमें कोई कंट्रोवर्सी लोगों को नहीं है और लोग सब एग्री करते हैं, उनका नाम है जीएम सिकंदर। ठीक है। पहला, सिकंदर साहब बहुत अरसा पंजाब की हुकूमत में मुख्तलिफ पोस्ट पे वो काम करते रहे। उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी काम किया। व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर तो सिकंदर साहब उनके एडिशनल सेक्रेटरी थे। ठीक। जीएम सिकंदर साहब ने शहबाज शरीफ के साथ भी काम किया। जीएम सिकंदर साहब ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी परवेज इलाही साहब के साथ भी काम किया। ठीक है। जीएम सिकंदर साहब ने मंजूर भट्टो चीफ मिनिस्टर के साथ भी एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी काम किया। तो मुझे याद पड़ता है कि अभी आपके इल्म में होगा कि सूबाई असेंबली की नई बिल्डिंग बनवाई है परवेज इलाही साहब ने एज ए स्पीकर। और मुझे याद है उसमें साथ लेके गए और उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये कहा कि जीएम सिकंदर साहब से सीखो। जी। और साथ उन्होंने कहा कि हमें जब कुछ मसाइल आते थे अपनी चीफ मिनिस्टरशिप के दौरान, तो हमें कई प्रॉब्लम से सिकंदर साहब गाइड किया करते थे कि इसको ऐसे नहीं ऐसे टैकल करें। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो असल मेरा जो मौजू है जिसमें मैं उनका जिक्र करना चाहता हूं वो ये है कि सिकंदर साहब एक इंसान दोस्त ऑफिसर थे, जो कि बेसिकली असूलन हर ब्यूरोक्रेट और सिविल सर्वेंट को होना चाहिए। सिविल सर्वेंट, यू आर फॉर द सर्विस, इन सर्विस फॉर द कम्युनिटी, लोगों के लिए। जी, लोगों के लिए। अब हमारी ट्रेजेडी ये है कि आम आदमी का तो जहां अफसरान बैठते हैं, मसलन पंजाब के अफसरान कहाँ बैठते हैं इकट्ठे तमाम महकमों के, वो है पंजाब सिविल सेक्रेटरीट। ठीक है। उसमें अलमाज साहब आम आदमी की एंट्री बैन है, सवाल ही नहीं होता, नामुमकिन है। बिल्कुल ठीक हो गया। और सारे सेक्रेटरी मोर और लेस वहीं पे होते हैं, वहीं पे सारे वहीं होते हैं, वहां वो एंटर दाखिल ही नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन सिकंदर साहब की जो खूबियां हैं वो मसलन मैं सबसे पहले ये बताऊं आपको कि जब सिकंदर साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगे हुए थे चीफ मिनिस्टर के पंजाब में, तो इनकी सबसे ज्यादा जो पसंदीदा चीज होती थी वो गरीब लावारिस जिनकी कोई सिफारिश ना हो, जिनको वजीर आला हाउस में कोई दाखिल ही ना होने दे, उनके काम करके उन्हें बड़ी खुशी मिलती थी। नहीं, तो जब वो वजीर आला हाउस आते नहीं थे तो जीएम साहब की उनसे इंटरेक्शन कैसे होता था? ये बड़ी अच्छे है, बड़ा आपने पर्टिनेंट सवाल किया है और ये बड़ा अहम है कि सिकंदर साहब के पास तो गरीब पहुंच ही नहीं सकते थे। आपने बड़ा सही कहा कि वजीर आला हाउस में उन्हें दाखिल गरीबों को कौन देता है, लावारसों को। तो सिकंदर साहब ने उसका एक नया तरीका निकाला और बड़ा खूबसूरत, कि सिकंदर साहब को मालूम हुआ कि भाई मेरी जो बिरादरी है गरीब गुरबा, उनको तो मेरे पास पहुंचने ही कोई नहीं देता। तो वो उस वक्त रहते थे GOR 1 में, घर उनका था, रेजिडेंस। तो उन्होंने तमाम गरीब गुरबा को कहा, जो आते थे, नौकरों को, चपरासी जो बाहर गेट पे खड़े होते थे, उन्हें कहा कि ये आया करें ना,
انہیں کہا کریں کہ فلاں نمبر میں جی ایم سکندر صاحب رہتے ہیں اور ارلی ان دا مارننگ، کیونکہ میں 9 بجے تو ادھر آ جاتا ہوں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، تو صبح سویرے میرے آنے سے پہلے وہ میرے گھر پہنچ جایا کریں۔ اچھا اچھا، بالکل ٹھیک، وہ گھر کے انہوں نے گیٹ کھلوا دیے، گیٹ کھلے ہوئے ہیں، ہاں ساتھ انہوں نے لان میں کرسیاں میزیں بھی رکھوا دی ٹھیک ہے، کہ غریب آیا کریں تو وہاں بیٹھ جایا کریں۔ ہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آنے سے پہلے سکندر صاحب ان کے پاس جاتے تھے اکٹھے، سب بیٹھے ہوتے تھے، کوئی اپنی رودات کو کہانی سناتا تھا، سکندر صاحب ان کے مسئلے وہیں بیٹھ کے حل کرتے تھے، ٹھیک ٹھیک، اور کہ جاؤ اب آپ کا یہ مسئلہ فلاں جگہ پہ حل ہو جائے گا، فلاں محکمے میں ہو جائے گا۔ تو مجھے یاد ہے کہ گھر میں ایک قسم کا ایک سیکٹریٹ چھوٹا سا بن گیا تھا۔ اچھا، پہلا اصول ہم نے طے کیا جی ایم سکندر صاحب کو مثال بنا کے کہ انسان دوستی اور انسانیت سے محبت ضروری ہے، یہ پہلا اسینس ہے جو کہ کسی بیوروکریٹ کے اندر ہونا جو ریئر ہے، آج کل نہیں ہے۔ اچھا نہیں ہے، میں کیوں نہیں، میں کوئی ایک مثال مجھے نام نہ دے، مثال دے دے کیا ہوتا ہے؟ مثال ہوتی جیسے میں نے کہا ہے جی جی، کہ آپ کسی بھی آفیسر سے ملنا، اگر آپ چاہیں کہ ابھی آپ ایڈیشنل چیف سیکرٹری سے ملنا ہے، سیکرٹری فائنانس سے ملنا ہے، تو پہلے تو آپ کو گھسنے داخل ہی کوئی نہیں ہونے دے گا سیکریٹریٹ میں، تو ملیں گے کہاں وہاں؟ صحیح بات ہے، اور اگر داخل ہو بھی گئے ہیں تو ان تک کسی کوئی پہنچنے نہیں دے گا، نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ نیکسٹ اب میں نام نہیں کوٹ کرنا چاہتا، اچھی بات نہیں ہے، ہاں ہمارے کئی افسران یہاں رہے ہیں جی جی، جن کو چٹ بھجوائیں، بندہ بھجوائیں، وہ بلاتے ہی نہیں ہیں، ہاں اندر بیٹھے کافی پی رہے ہوں گے، سگار بھی پی رہے ہوں گے، لیکن بلائیں گے نہیں بلائیں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات تو یہ تھی جو آپ نے سوال کیا، ان کا انٹریکشن شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ان کے سامنے ہی ایک گھر تھا ایک سینئر آفیسر کا، ہاں تو وہ انہیں بڑی شکایت پیدا ہو گئی، وہ کہنے لگے یار ایک تو سکندر صاحب نے GOR1 کا ساری عزت و تکریم ہی ختم کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے تو میں نے کہا وہ کیسے سر؟ کہتے ہیں کہ یار جو غریب غربا بھیک منگا وہ یہاں قافلے جا رہے ہیں سکندر صاحب کے گھر، میرا سامنے گھر ہے، تو وہ ایک رش لگا رہتا ہے، سویرے سویرے کام شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ٹھیک، موڈ آف ہو جاتا ہے، ان کو دیکھ کے ان کو موڈ آف ہو جاتا ہے۔ تو سکندر صاحب یہ بھی کرتے تھے کہ اپنی پاکٹ سے گھر والوں کو کہا ہوا تھا، بیگم صاحبہ کو، کہ انہیں چائے پانی بھی خالی نہ بیٹھا رہا کریں گے، انتظار کرتے رہیں، چائے بھی میری جیب سے انہیں پلانی چاہیے، ٹھیک، چائے پیتے تھے، کام ہوتے تھے، کام ہو جاتے تھے، بالکل ٹھیک۔ اب سکندر صاحب کی اور خوبی کہ کوئی بھی انسان اس کو، سکندر صاحب کسی پوسٹ پہ بھی ہیں، وہ سیکٹری سروسز بھی رہے ہیں اور کئی پوسٹوں پہ رہے ہیں، انہیں سفارش کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک بندہ تلاش کریں کہ سکندر صاحب کا بندہ تلاش کریں، ٹھیک ہے، آپ کا کام جینون ہے اور آپ سکندر صاحب کے پاس پہنچ جائیں تو اس چیز کی ایشورنس ہے کہ سکندر صاحب سنیں گے اور کام بھی کریں گے، اور اس کو پرسو بھی کریں گے۔ اچھا پرسو بھی کریں گے، ہاں یہ نہیں کہ وہ باقاعدہ لکھ کے یاد کر کے، انہیں یاد ہوتا ہے کہ یار میں نے آپ کی طرف وہ غریب آدمی بھیجا تھا، وہ مسکین بیچارہ پریشان پھرتا تھا، اور سی ایم کے پاس آپ کو پتا ہے بہت سارے فنڈز ہوتے ہیں غریب غربا کے لیے، یہ اسپیشل فنڈز ہوتے ہیں چیف منسٹر کے پاس، کہ کوئی غریب ہے اس کی بیٹی کی شادی کرنی ہے، کوئی علاج کے لیے، یہ فنڈ اسپیشل ہی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈسکریشنری فنڈ، ان کی مرضی کا فنڈ ہے کہ جس کو وہ دیں اس کو۔ تو مجھے اس میں ایک یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ سکندر صاحب کے یہ جو جتنے فنڈ چیف منسٹر کے ہوتے تھے وہ غریب غربا کے لیے سکندر صاحب کے سمجھو فنڈز ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وہ انہیں دے دیتے تھے کہ جس کا یہ کام ہے، اس کی یہ غربت ہے، اس کا علاج نہیں ہو رہا، اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، مطلب وہ فنڈ ری ایلوکیٹ کسی اور کھاتے میں نہیں ہوتے تھے، وہ غریبوں کو جاتے، غریبوں کو جاتے تھے۔ ایسے ایڈمنسٹریٹر مجھے بتائیں، آپ سول اب نہیں ذرا یہاں رکیں، جی جی، مجھے یاد ہے کہ ایک چیف منسٹر آئے تھے جو میاں نواز شریف لائے تھے، تو وہ انہیں یہ بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ جو ہے سکندر صاحب جو ہے لٹا دیتے ہیں دولت کو غریب غربا پہ یہ پیسے لٹا دیتے ہیں۔ کتنی دولت ہوگی اس فنڈ میں یہ لوگ یہ نہ سمجھے کو اربوں ہے، کیا ہوگا؟ کروڑوں تو ہوتی تھی، کروڑوں ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ہر آدمی چاہتا ہے، ہمارے سیاستدان چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو بلائی کریں جس کے پاس کوئی ووٹ ہو، اچھا ٹھیک، کوئی فائدہ تو ہو نا ہمیں۔ غریب غربا جن کے گھر کا بھی پتہ نہیں ہے، نام کا بھی پتہ نہیں ہے، ان کو دیے جا رہے ہیں پیسے، ٹھیک، تو اس سے تھوڑا سا ان کے ہوتا تھا کہ تھوڑا سا، اور وہ ایک مثلا وائن تھا، غلام حیدر وائن تھے، انہیں میاں نواز شریف نے پنجاب کا چیف منسٹر بنا دیا، تو وہ دیکھ کے حیران ہو جاتے تھے
کہ یہ سکندر صاحب کیا کرتے ہیں، یہ فنڈ جو ہے لٹا دیتے ہیں غریبوں پہ. تو انہیں بڑی پریشانی ہوا کرتی تھی کیونکہ وہ بنیادی طور پہ کنجوس انسان تھے، حالانکہ دیانتدار تھے لیکن کنجوس تھے. اور جی ایم سکندر صاحب کی ایک بڑی بات ہے کہ ان کا دل بڑا کھلا ہے. وہ بڑی جب سخاوت کے موڈ میں آتے ہیں غریب جیسا آپ نے بتایا گھر کے دروازے کھلے ہیں، بیگم کو کہہ دیا سب کو چائے شے پلاؤ، کشتیاں رکھی ہوئی ہیں. تو یہ کھلے دل کی نشانی کھلے ہے. دل کے. اور پھر لوگوں کے مسائل، کسی کا مسئلہ ہے تو اس کو باقاعدہ پرسو کرنا کہ اس کو حل کیسے کرانا ہے، اور حل کرا کے پھر انہیں خوشی یا طمانینت میں نے دیکھی ہے، تب وہ ان کے چہرے پہ خوشی آتی تھی کہ کسی غریب کا کام آج انہوں نے کر دیا.